أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى صدق اللہ العظیم۔ سورہ العلق آیت نمبر 6 تا 12 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ابو جہل کا ذکر کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ ابو جہل نے آپ کو دھمکی دی کہ اگر تم نے نماز پڑھنے آیا تو میں تمہیں جو ہے سزا دوں گا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار جو ہے آپ کو تکلیف دی، اونٹ کی اوجری جو ہے آپ کی پیٹھ پر رکھ دی، آپ کے گلے کے اندر رسی ڈالی، تو اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آ کر چھوایا، اوجری کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو وارننگ دے رہا ہے، کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے، اور رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے تو وہ سرکش بن جاتا ہے۔ اسے جاننا چاہیے ان الی ربک الرجعی، آخر کار اسے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، تو نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو، تلقین کرتا ہو۔ ارأیت ان کذب وتولی، تمہارا کیا خیال ہے جب منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے۔ لم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں دیکھتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ اس کی سرکشی کو آبزرو کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں اگر وہ اپنی سرکش سے باز نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسے پیشانی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، وہ بھی اپنے حامی کو بلا لے، سندع الزبانیہ، ہم بھی اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، لا توتے ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی بات نہ مانیں، ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے آپ اعلان کر دیں کہ میں اپنا دین پر قائم رہوں گا، دین کی دعوت دیتا رہوں گا، اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش کرتا رہوں گا۔ واسجد، آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے، واقترب، اپنے رب کا قرب حاصل کیجیے، لیکن بس سجدے کے اندر اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہمیں بھی سجود کے اندر اپنی ذات کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ اہل ایمان بھی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جائیں، سرکش اور باغی بندے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جب بھی اہل ایمان اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے قتال کرنے کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے اور اللہ ان کو جو ہے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہمیں بھی اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔